السلام علیکم ABC ورلڈ کے ویئرز، میں ہوں سونا۔ دوستو، آپ میں سے بہت سے لوگ نارتھ کوریا کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ یہ دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جہاں کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو نارتھ کوریا کے سب سے ویئرڈ اور ان یوزول لا کے بارے میں بتاؤں گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ریئل اسٹیٹ۔ دوستو، اگر آپ کے پاس پیسے ہوں تو آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں جائیداد یا مکان خرید سکتے ہیں، لیکن آپ یقین نہیں کریں گے کہ نارتھ کوریا میں پیسے ہونے کے باوجود بھی زمین نہیں خرید سکتے۔ یہ عجیب و غریب رول صرف نارتھ کوریا کے اندر ہے۔ یہاں پر آپ کوئی دکان، مکان یا گھر نہیں خرید سکتے کیونکہ یہ آفیشلی اللیگل ہے۔ یہاں تک کہ آپ یہاں پر رینٹ پر بھی کوئی گھر نہیں دے سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ملک کی حکومت نہیں چاہتی کہ لوگوں کو کسی قسم کا کوئی فائدہ ہو۔ جب لوگ دکانیں اور مکان کرائے پر دیں گے تو اسے انہیں پروفٹ ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی زمین یا مکان وغیرہ سیل کرے گا تو وہ اسے بھی کم قیمت پر نہیں بیچے گا، اسپیشلی اگر وہ جگہ سڑک کے قریب ہو تو اس پر بیچنے والے کو اور بھی زیادہ فائدہ ہے۔ ان دونوں ہی صورتوں میں عام شہری کو فائدہ حاصل ہوگا اور ایسا یہاں کی حکومت نہیں چاہتی۔ اس سے بھی حیرانگی کی بات یہ ہے کہ نارتھ کوریا کے لوگوں کے پاس اپنی ذاتی جائیداد کا بھی کوئی ویلڈ پروف نہیں ہوتا۔ ان کے پاس صرف رہائشی سرٹیفکیٹ ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس مکان کے مالک ہیں۔ یہ لوگ پیپرز نہ ہونے کی وجہ سے اسے بیچ نہیں پاتے۔ اس کے باوجود بہت سے لوگ اللیگلی جائیدادیں فروخت اور پرچیز کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر کوئی پکڑا جائے تو اسے سزا دی جاتی ہے اور اسے جرمانہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے۔ 3 جنریشن پنشمنٹ رول۔ دوستو، نارتھ کوریا ایک بہت ہی ان یوزول کنٹری ہے۔ یہ ملک کئی صدیوں سے کمپلیٹ آئسولیٹڈ ہے۔ باہر کی دنیا سے اس کے ریلیشن نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس کی وجہ یہاں کے عجیب و غریب رولز ہیں۔ عام ممالک میں جب کوئی انسان جرم کرتا ہے تو اس کی سزا صرف اور صرف اسی کو ملتی ہے، لیکن نارتھ کوریا میں ایسا نہیں ہوتا۔ یہاں اگر کوئی بندہ کوئی جرم کرتا ہے تو اس کی سزا پوری فیملی کو ملتی ہے۔ ان سب کو قید کر لیا جاتا ہے اور عمر قید کی سزا دی جاتی ہے۔ سزا کے اس ویئرڈ طریقے کو کم پنشمنٹ کہا جاتا ہے۔ ان قیدیوں کے بچے بھی انہی جیلز میں پیدا ہوتے ہیں اور انہیں بھی عمر قید کی سزا دی جاتی ہے، اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ اس پیدا ہونے والی جنریشن کے بچے بھی جیل میں پیدا ہوتے ہیں اور وہ بھی اپنے گرینڈ پیرنٹس کے جرم کی سزا بھگت رہے ہوتے ہیں۔ سننے میں تو یہ بات بہت عجیب ہے، لیکن یہ سچ ہے۔ مجرموں کو سزا دینے کا یہ طریقہ پہلے چائنا، جاپان، جرمنی میں بھی استعمال کیا جاتا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ختم ہو گیا۔ لیکن نارتھ کوریا کے اندر یہ قانون ابھی بھی موجود ہے۔ ویسٹرن کلوتھس۔ دوستو، دنیا کا ہر انسان اپنے ٹریڈیشن اور پسند کے مطابق اپنے کپڑے پسند کرتا ہے۔ آپ چاہے دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتے ہوں، آپ کو اپنی مرضی کا لباس پہننے کی مکمل آزادی ہوتی ہے۔ یہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے، لیکن آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ نارتھ کوریا میں آپ اپنی مرضی کے کپڑے نہیں پہن سکتے۔ اس ملک میں یہ عجیب و غریب رول ہے۔ یہاں پر آپ جینز نہیں پہن سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ویسٹرن کلچر کو ریپرزینٹ کرتی ہے اور اس ملک کی گورنمنٹ چاہتی ہے کہ لوگ اپنے کلچر کو فالو کریں۔ ان لوگوں کے ٹریڈیشنل لباس کا نام ہینڈ بک ہوتا ہے۔ یہاں کے مرد اور خواتین صدیوں سے اس لباس کو پہنتے چلے آ رہے ہیں۔ اگر اس ملک میں کوئی بندہ جینز میں نظر آ جائے تو اسے اریسٹ کر لیا جاتا ہے اور سزا دی جاتی ہے۔ یہ بہت دکھ کی بات ہے کہ یہاں کے لوگوں کو اپنے حقوق استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ انہیں اس ملک میں رہنے کے لیے یہاں کے قانونز کو فالو کرنا ہی پڑتا ہے، پھر چاہے یہ غلط ہو یا صحیح۔ یہ واقعی میں بہت غلط ہے۔ ہیئر سٹائل۔ دوستو، نارتھ کوریا پولیٹیکلی ایک بہت ہی بیکورڈ کنٹری ہے۔ اس کے دوسرے ممالک کے ساتھ صرف سفارتی تعلقات ہیں۔ یہاں کے لوگوں کو حقوق اور آزادی نہیں دی جاتی، اور نہ تو آزادی سے رہ سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ اس ملک کے لوگ اپنی مرضی کے بال بھی نہیں کٹوا سکتے، جن میں مردوں کے لمبے بال رکھنا اور بالوں کو کلر کروانا منع ہے۔ یہاں تو کوئی بندہ اپنے بال کلر بھی نہیں کروا سکتا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس ملک میں آپ ناک بھی نہیں بنوا سکتے۔ لڑکیوں کو صرف کان بنوانے کی اجازت ہے تاکہ وہ ان میں جیولری پہن سکیں۔ ریلیجن۔
دوستو اس وقت دنیا میں تقریباً 4300 مذاہب ہیں اور ہر ملک کا آئین اس میں رہنے والے لوگوں کو مذہب کی پوری آزادی دیتا ہے۔ آپ وہاں پر جیسے چاہیں عبادت کر سکتے ہیں اور مذہبی تہوار منا سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا میں چند ممالک ایسے بھی ہیں جہاں ریلیجن کو لے کر بہت سی پابندیاں لگائی جاتی ہیں۔ نارتھ کوریا بھی انہی ممالک میں سے ایک ہے۔ یہاں پر مذہب کی آزادی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس ملک میں جوش مذہب کے لوگ رہتے ہیں۔ یہ لوگ نان ریلیجیس ہوتے ہیں اور ان کی تعداد تقریباً 64% ہے۔ اس کے علاوہ 16% آبادی ان لوگوں کی ہے جن کا تعلق کورین ریلیجن سے ہے، جبکہ 4.5% لوگ بدھزم کورین سے تعلق رکھتے ہیں اور صرف 1.7% لوگ کرسچن مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں کی حکومت کرسچن مذہب کے لوگوں کو بہت تشدد کرتی ہے۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ ان کو جو لوگ بائبل پڑھتے ہوئے نظر آ جائیں یا کسی کے ہاتھ میں نظر آ جائے تو حکومت انہیں پھانسی دے دیتی ہے۔ برانڈڈ پروڈکٹس۔ دوستو آج کل ہر کوئی برانڈ کی بات کرتا ہے اور برانڈ ہی یوز کرنا پسند کرتا ہے۔ جیولری سے لے کر شوز تک ہر چیز برانڈڈ ہوتی جا رہی ہے۔ بڑی بڑی کمپنیز اپنے پروڈکٹس بنا کر دنیا کے تمام ممالک میں بھیجتے ہیں جہاں پر انہیں سیل کیا جاتا ہے، لیکن نارتھ کوریا دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جہاں پر ہر طرح کی برانڈڈ اور لگژری چیزیں بین ہیں۔ 2006 میں جب نارتھ کوریا نیوکلیئر پاور کنٹری بنا تھا تو یونائیٹڈ نیشن نے اس پر بہت سی پابندیاں لگا دی تھی۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اس ملک سے کوئی بھی برانڈڈ پروڈکٹ جیسے کہ جیولری، کار، بائکس، برانڈڈ کلوتھ اور اس طرح کی دوسری چیزیں نہ تو امپورٹ کی جا سکتی ہیں اور نہ ہی ایکسپورٹ۔ اس وقت سے نارتھ کوریا میں چیزیں بین ہیں، یہاں تک کہ کوئی برانڈڈ کمپنی اس ملک میں آ کر اپنی پروڈکٹس سیل نہیں کر سکتی، لیکن جو لوگ بہت امیر ہیں ان کو اجازت ہے کہ وہ دوسری کمپنی سے برانڈڈ چیزیں منگوا سکتے ہیں۔ نو ویکیشنز۔ دوستو جب کسی ملک میں چھٹیاں ہوتی ہیں تو وہاں کے لوگ اپنی چھٹیاں انجوائے کرنے کے لیے دوسرے ممالک کا رخ کرتے ہیں۔ وہ اپنے پسندیدہ ممالک میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پر اپنی چھٹیاں گزارتے ہیں، لیکن نارتھ کوریا میں رہنے والے لوگ اس حوالے سے بہت ان لکی ہیں۔ وہ اپنی چھٹیاں منانے کہیں نہیں جا سکتے۔ ان کے پاس جتنا بھی پیسہ اور وسائل ہوں، ان کو اپنے ملک سے باہر جانے کی پرمیشن نہیں ہوتی۔ یہ اس ملک کا قانون ہے جو یہاں رہنے والے ہر شخص کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پر قانون اتنے سخت ہیں کہ ہر کوئی یہاں سے بھاگنے کے چکر میں رہتا ہے۔ یہاں کی حکومت کو خطرہ ہے کہ اگر اس ملک کے لوگ سیر و سیاحت کے لیے دوسرے ملک جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ واپس نہ آئیں۔ یہاں تک کہ نارتھ کوریا کے لوگوں کو اپنے ہمسایہ ممالک میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہاں پر لوگ چھٹیاں گزارنے تو آ سکتے ہیں لیکن یہاں سے کہیں نہیں جا سکتے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔